غلامان احمد رضا ارے کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں. زباں سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ آج کل ایک نعرہ دیا جاتا ہے نماز پڑھو سب معاف ہے، نماز پڑھو سب معاف ہے. کوئی عورت جا رہی اس پہ بد نظری کرو معاف، زنا کرو معاف، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. نادان تو کہتا ہے نماز پڑھ سب معاف ہے، یہ تو دیکھ کہ نماز قبول کب ہوتی. سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کسی زانی کی آنکھوں میں جھانک لو تو اللہ نماز کی لذت اٹھا لیتا ہے. زانی کی آنکھوں میں جھانکنے سے نماز کی لذت اٹھا لی جاتی ہے، جو خود زنا کرے اسے نماز کی توفیق کیا ہوگی. نمازوں پہ اتنی تقریر ہوئی کہ اس عنوان سے زیادہ کسی عنوان پہ تقریر نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی لوگ نمازی نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ میری قوم اس وقت جتنا زنا دیکھ رہی ہے شاید ہی کسی قوم نے زنا دیکھا ہوگا. آپ جانتے ہیں ابھی اسی سال 2018 میں اینڈ میں ابھی اختتام پر پوری دنیا کا سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہیں. سب سے زیادہ بلو فلمیں، گندی فلمیں، مووی، زنا کے مناظر کہاں دیکھے جاتے ہیں؟ ہمارے پڑوس میں جو اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے اس ملک کا نام ایک نمبر پہ ہے جہاں 99% مسلمان رہتے ہیں. یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائی ہو. واللہ میں تعصب پر نہیں بول رہا ہوں، رپورٹ آئی ہے، یہ رپورٹ آئی. شادی شدہ عورتیں سب سے زیادہ ناجائز تعلقات کہاں قائم کر رہی ہے؟ پڑوسی ملک کا نمبر 15ویں نمبر. پڑوسی ملک میں 15% عورتوں کے نام ہے کہ 15% شادی شدہ عورتیں اس ملک کی ناجائز تعلقات میں پھنسی ہوئی. میں ان کو گالی نہیں دے رہا ہوں، واللہ ایک رپورٹ ہے. سب عورتیں ایسی نہیں ہیں وہاں کی، یہ ہر جگہ کی. ہمارے ملک کا حال بھی یہ ہے. تو آپ کہتے ہیں نماز پڑھو سب معاف ہے. نماز تو پڑھ ایسی، نماز تو پڑھ پیٹ میں حرام لے جاتا ہے، دل میں کینے اور کپٹ کے بت رکھ کے لے جاتا ہے. حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ طاغوت کیا ہے؟ طاغوت، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ یعنی بت. اللہ نے قرآن میں کہا بت سے تعلق توڑ اور اللہ سے تعلق جوڑ. امام جعفر صادق کہتے ہیں بت کہتے ہیں، بت، بت کہتے ہیں اللہ اکبر. فرمایا کہ تو اپنی خواہشات اور اللہ کے سوا جو لوگوں سے دل لگاتا ہے نا گناہوں سے، وہ تیرے بت ہے، وہ تیرے صنم ہے. ایک صنم مٹی کا بغل میں چھپا لو تو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ہزاروں صنم جو ہم نے دل کے اندر گناہوں کے چھپا رکھے ہیں تو وہ کب نکالے گا؟ اپنے دل سے یہ صنم قدہ کب ختم کرے گا؟ مومن کا دل تو اللہ کا عرش ہوتا ہے، اس میں انانیت کا صنم، انانیت کا بت، تکبر کا بت، گناہوں کا بت. ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ قلندر لاہوری کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ اتنے بت دل میں لے کر جاتا ہے، تجھے نماز میں ملنا کیا ہے؟ پہلے دل سے بت نکال، گناہوں کے بت، عورتوں پہ بد نظری کے بت، حرام کھانے کے بت، رنجشوں کے بت، نفرتوں کے بت. اور دل پاک کر قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. وہ نمازی کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنے دلوں کو پاک کیا. ایک سجدہ جنتی ہونے کے لیے کافی ہے، ذرا دل صاف کر کے سجدہ کرو تو صحیح. میرا عنوان وہ نہیں. سنیو، نماز کی طرف بھی تمہیں آنا ہوگا کیونکہ تم کہتے ہو ہم قادری ہیں. غوث پاک کہتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرو. جس بے نمازی کو غوث پاک قبرستان میں پسند نہیں کرتے، اس بے نمازی کو غوث پاک اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ غریب نواز فرماتے اپنے ملفوظات میں جو کسی مومن کو گالی دے، توبہ نہیں کی اور معافی نہیں مانگی، مجھے ڈر لگتا ہے جب مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس کا ایمان چھین لیا جائے گا. تم بیوی کو گالی دیتے ہو، تم بچوں کو گالی دیتے ہو، تم جوان بیٹیوں کو گالی دیتے ہو، آخر اولیاء اللہ کا دامن تم نے کیسے پکڑا ہے؟ بہرحال بات طویل ہوتی ہے اور پھر رکتی ہے، لیکن عرض یہ کر رہا تھا میرے